کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ بارگاہ الہی میں بولتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایک آیت ایسی بھی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے بات کرتی ہے، سوال کرتی ہے، اصرار کرتی ہے اور پھر اتنی عطا لے کر لوٹتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ کوئی واعظانہ جوش نہیں، یہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کی وہ روایت ہے جسے معرفت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی سنا جا سکتا ہے۔ آج ہم جس آیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ آیت نہ صرف قرآن کریم کی ملکہ ہے بلکہ دعا بھی ہے، سفارش بھی، حصار بھی اور فیصلہ بھی۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کا ذکر فضائل میں آیا، جس کا اثر اعمال میں دیکھا گیا اور جس کا نور اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں نسل در نسل منتقل ہوا۔ یہ آیت نہ صرف زبان سے پڑھی جاتی ہے بلکہ روح سے سنی جاتی ہے، اور آج ہم اس آیت کو تشریح کے ترازو میں نہیں تولیں گے بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کی روشنی میں اس کے مقام، اس کے کلام اور اس کے مکالمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کو صرف پڑھنے کی بجائے اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو وہ باتیں سننی ہیں جو کتابوں میں کم اور دلوں میں زیادہ اترتی ہیں، تو داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے اور اس سفر معرفت میں ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیں اب اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں آیت الکرسی کو خاموش آیت نہیں سمجھا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ اللہ کی خاص ہیبت، خاص نور اور خاص تحفظ اتر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو ہر آیت پر فضیلت دی گئی اور اسے ملکہ آیات کہا گیا۔ ملکہ اس لیے نہیں کہ یہ لمبی ہے یا مشکل ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اثرات دوسری آیات سے آگے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے ہاں آیت الکرسی صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ امان، ضمانت اور نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 اماموں کے فرامین میں یہ آیت خوف کے مقابل امن بن کر آتی ہے، وسوسے کے مقابل یقین بن کر آتی ہے اور تنہائی کے مقابل ہمراہی بن کر آتی ہے۔ لیکن یہ سب تب ہے جب آیت الکرسی سمجھی جائے، محسوس کی جائے اور دل سے پڑھی جائے۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں فضائل کے باب میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ آیت الکرسی بارگاہ الہی میں گویا ہوئی، اے پروردگار میرے پڑھنے والے کو تو کیا عطا فرمائے گا۔ یہاں رک کر سمجھ لیجئے، یہ مکالمہ لفظوں کا نہیں، معنویت کا ہے۔ اس آیت کا جسم نہیں، اس کی روح بول رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ آیت الکرسی نے عرض کیا، اے رب یہ تو بہت ہے مگر اور عطا فرما۔ فرمان آیا، میں اسے خوف میں امن دوں گا۔ پھر عرض ہوئی، اے رب اور عطا فرما۔ فرمایا گیا، میں اسے اپنی حفاظت میں لے لوں گا۔ پھر عرض ہوئی، اے رب اور عطا فرما۔ تب رب کریم کی طرف سے وہ جملہ آیا جس نے آیت الکرسی کو تمام آیات کی ملکہ بنا دیا۔ کہا گیا، جا میں تیرے پڑھنے والے کو وہ عطا کروں گا جو وہ مجھ سے چاہے گا۔ اس مکالمے کا وزن اگر کوئی شخص عقل کے ترازو سے تولے تو وہ پھسل جائے گا، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں یہ بات غلو نہیں بلکہ رب کریم کی سخاوت کی پہچان ہے، کیونکہ جو رب ایک آیت کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کر دے اس کے لیے عطا دینا مشکل نہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ آیت الکرسی دعا نہیں بلکہ دعا سے پہلے کا دروازہ ہے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی بات رکھتا ہے وہ گویا اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر کے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اور اللہ اقرار کے بعد انکار نہیں کرتا۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، جو چاہے ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشیں بے لگام ہو جائیں یا نفس حاکم بن جائے۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ کی ربوبیت مان لیتا ہے تو اس کی حاجتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ اور بندے کے
درمیان حفاظت کا معاہدہ ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے، جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ حفاظت نظر آنے والی نہیں مگر اثر رکھتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں لڑائیاں کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ فضا بدل دیتی ہے۔ خوف شیطان کا پہلا ہتھیار ہے اور آیت الکرسی اس ہتھیار کو توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیاطین اس آیت سے بھاگتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بھاگتے کہ آیت لمبی ہے بلکہ اس لیے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ اہل بیت علیہم السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آیت الکرسی ورد نہیں نسبت ہے۔ جو اسے مشین کی طرح پڑھتا ہے وہ شاید ثواب پا لے، لیکن جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ حفاظت پا لیتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے، بکھرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام کا سوال یہ ہے کیا تم مان کر پڑھتے ہو یا صرف دہرا دیتے ہو؟ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں یہ آیت اہل ولایت کی پہچان ہے۔ جو اس آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ طاقت کہاں ہے اور سجدہ کس کے لیے ہے۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، آیت الکرسی اللہ کا وہ کلام ہے جو بندے کو بندہ رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ یہ آیت بندے کو کہتی ہے ڈرو نہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ دوستو، حصول برکت کے لیے ایک دفعہ آیت الکرسی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اے رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور جس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ اے اللہ، ہم نے آیت الکرسی پڑھی لیکن ہم اپنی کم فہمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے تیرے کلام کو جتنا سمجھا وہ ہماری بساط کے مطابق تھا۔ اے پروردگار، آیت الکرسی کے صدقے ہمارے دلوں کو خوف سے آزاد کر دے، ہماری زندگیوں کو وسوسوں سے پاک کر دے اور ہمیں اپنی ایسی حفاظت میں لے لے جس کے بعد کسی اور سہارے کی حاجت نہ رہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے کلام کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، اگر آپ اس دعا میں شامل ہیں تو حسب روایت کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ اجتماعی طور پر یہ دعا بلند ہو۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتر گئی ہے کہ آیت الکرسی واقعی اہل بیت علیہم السلام کے علم کی روشنی ہے تو داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے تاکہ یہ نور اور دلوں تک پہنچے۔ اب ہم ملیں گے اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔